بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قال الامام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا جریر قال کان ابن شبرمۃ لا یشرب الا الماء واللبن۔ آخر کتاب الاشربۃ وهو آخر کتاب المجتبی من النساء والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ورضی اللہ عن کل الصحابۃ اجمعین وعن التابعین لہم بإحسان الی یوم الدین۔ امام نسائی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اخبرنا اسحاق بن ابراہیم، خبر دی ہم کو امام اسحاق بن ابراہیم نے، قال اخبرنا جریر، وہ کہتے ہیں کہ یہ خبر دی ہم کو امام جریر نے، قال انہوں نے فرمایا کہ کان ابن شبرمہ تھے امام ابن شبرمہ، لا یشرب نہیں پیتے تھے وہ الا الماء واللبن سوائے پانی کے اور دودھ کے۔ آخر و کتاب الاشربہ، یہ روایت اور قول کتاب الاشربہ کا آخری قول اور روایت تھی۔ وہ آخر و کتاب المجتبی من النساء، اور یہ سنن نسائی مجتبی کتاب سے بھی آخری روایت ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، خاتم النبیین، جو تمام نبیوں کے آخر میں آنے والے ہیں، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پاکیزہ آل پر کہ جو طاہر ہیں، پاکیزہ ہیں۔ ورضی اللہ عن کل الصحابۃ اجمعین، اور اللہ پاک راضی ہو تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ وعن التابعین لہم، اور ان صحابہ کی پیروی کرنے والے بے احسان اچھے طریقے سے الی یوم الدین قیامت تک۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور پیدائش کے ساتھ ہی
اس انسان کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنے کا بندوبست فرمائے۔ ہر انسان کی ضرورتیں دو طرح کی ہیں، ایک ضرورت انسان کی اس ظاہری جسم کی ہے اور ایک ضرورت انسان کی اس کی روح کی ہے، کیونکہ انسان خود بھی دو چیزوں سے ہی مرکب ہے کہ انسان کا جسم جو ہے اگر یہ صرف جسم ہی ہو تو تب بھی اس پر انسان کا لفظ نہیں بولا جاتا، لاگو نہیں ہوتا، اور اگر صرف انسان کی روح ہی ہو تو تب بھی اس پر انسان کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ تو یہ جسم اور روح دو چیزوں کا مرکب ہے، دونوں چیزیں اکٹھی ہوں گی تو پھر اس کو انسان کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو جسم بنایا ہے یہ زمین کی مٹی سے پیدا فرمایا، اور انسان کی جو روح ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک نے عرش کی بلندی سے نازل فرمائی، فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ چونکہ الرحمن علی العرش استویٰ، عرش پر مستوی ہے، تو اس لیے انسان کی روح بھی پھر عرش سے ہی نازل ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورتوں کے لیے بھی دو طرح کا ہی بندوبست فرمایا۔ جو انسان کے جسم کی ضرورتیں تھیں، یہ چونکہ زمین کی مٹی سے بنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری ضرورتیں بھی اس زمین کی مٹی سے ہی پوری فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پہ بھیجا تو اسی وقت ارشاد فرما دیا تھا وَلَكُمْ فِيهَا مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ، تمہارا ٹھکانہ بھی وہ زمین ہے اور تمہاری ضرورتیں، تمہارا متاع اور تمہارا فائدے کا سامان جو ہے وہ بھی تمہیں زمین سے ہی میسر ہو۔ اور انسان اگر غور کرے تو اس کے جسم کی کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے کہ جو زمین کی مٹی سے نہ پیدا ہوئی۔ پھل ہیں، فصلیں ہیں، غلہ ہے، باغات ہیں، حتیٰ کہ آپ جانور دیکھ لیں ان کا گوشت انسان استعمال کرتا ہے، دودھ استعمال کرتا ہے، تو اگر اس پر غور کرے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ زمین کی مٹی سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ ڈاکٹر اور حکیموں کے نسخے، ان کی دوائیاں، ان کے ٹیکے، وہ بھی سارے کے سارے آپ دیکھیں تو اس زمین کی مٹی سے وہ پیدا ہوتے ہیں اور اسے بنائے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ انسان کے جسم کی ضرورت۔ لیکن جو انسان کی روح کی ضرورت تھی، جس طرح اس کی روح عرش کی بلندی سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اسی طرح اس انسان کی روح کی جو ضرورتیں تھیں وہ بھی اللہ پاک نے عرش کی بلندی سے ہی نازل فرمائی۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے ہی فرمایا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ اب زندگی میں جسم کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ ساری زمین کی مٹی سے پوری ہوں گی، اور جو روح کی ضرورتیں ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نازل فرماؤں۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کے لیے اس ہدایت رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ ہر دور میں اللہ وحدہ لا شریک نے وحی کا نزول فرمایا، اس کی صورتیں مختلف ہو سکتی۔ انبیاء کرام علیہم السلام اور رسل تشریف لائے، اپنی اپنی قوم کو اپنے اپنے علاقے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہوں نے لوگوں کو سمجھایا اور اللہ وحدہ لا شریک کے پیغام سے آگاہ فرمایا۔ سب سے آخر میں امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی آمد کے ساتھ اور آپ کی بعثت کے ساتھ، آپ کے اعلان نبوت کرنے کے ساتھ پہلی جتنی بھی شریعتیں تھیں وہ ساری کی ساری منسوخ ہو گئی۔ پہلے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی جو نبوتیں تھیں، رسالتیں تھیں، وہ ساری کی ساری سابقہ ہو گئی۔ اور پھر اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ آج کے بعد جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے نا بس اسی کی پیروی کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی پیروی نہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا اس کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ پہلے نبی اور رسول آئے اپنے اپنے علاقے کی طرف، قوم کی طرف، ایک خاص وقت کے لیے، لیکن امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا کافۃ للناس، سارے لوگوں کے لیے اور ہمیشہ کے لیے، اس دنیا میں بھی قیامت کے قائم ہونے تک نبوت اور رسالت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور قیامت کے دن بھی امام کائنات جناب محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہی علم جو ہے نا وہ بلند ہوگا، شفاعت کبریٰ بھی آپ فرمائیں گے، اور اس موقع پر پھر آپ کے پاس لواء الحمد ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حوض کوثر پہ ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جنت کا دروازہ کھلوائیں گے۔ تو یہ سارے اعزاز اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائے۔ مجھے اور آپ کو حکم ارشاد فرمایا جو اللہ نے نازل کیا ہے بس اسی کی پیروی کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا قرآن مجید کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ھدی للناس وبینات من الھدی، یہ لوگوں کے لیے ہدایت، وہی جس کا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی نا اما یاتینکم منی ھدی، تو اسی طرح قرآن کریم کو ھدی للناس کہا گیا۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنن جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کی رہنمائی کے لیے ارشاد فرمائی اور عمل کر کے دکھایا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل من اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی تو آپ اس کتاب کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں بما اراک اللہ۔ اب اراک اللہ سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا، اور اللہ کریم نے بھی فرمایا وما ینطق عن الہویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ، اور اس کی بہت ساری مثالیں پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی مبارک میں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی شرعی مسئلہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے بیان نہیں فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین جس طرح کہ قرآن پاک حجت ہے، دلیل ہے اور وحی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل من اللہ ہے، اسی طرح پیارے حبیب جناب محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ احادیث بھی منزل من اللہ ہے۔ اور جس طرح قرآن پاک محفوظ ہے اور قیامت تک موجود ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، احادیث اور سنتیں بھی قیامت تک محفوظ ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو حجت اور دلیل بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ایک حرف پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے بارے میں بھی فرمایا نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها وعداها، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہمیشہ خوش رکھے، تر و تازہ رکھے کہ جس بندے نے میری حدیث کو، میری بات کو سنا، پھر اس کو یاد کیا، اس پر عمل کیا، اور پھر جس طرح اس نے سنا تھا اسی طرح بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی تعویل کے اسی طرح دوسرے لوگوں تک پہنچا دیا، تو پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بندے کے لیے ہمیشہ خوش رہنے کی اور تر و تازہ رہنے کی جو ہے نا وہ دعا فرمائی۔ دنیا میں انسان کئی قسم کے تمغے، شیلڈیں، ایوارڈ حاصل کرتا ہے، لیکن ایک حدیث پڑھنے والے کے لیے، سننے والے کے لیے، اور پھر اس کو یاد کرنے والے کے لیے اور اس پر عمل کرنے والے کے لیے جو شیلڈ، جو ایوارڈ، جو تمغہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، دنیا جہان کی کوئی شیلڈ، کوئی تمغہ، کوئی ایوارڈ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے محدثین نے بڑی محنت کی، دور دراز کے اسفار کیے، سفر کیے، صعوبتیں، مشقتیں برداشت کیں، اور جانی مالی ہر قسم کی قربانی ان لوگوں نے پیش کی، اور پھر جا کر جو ہے انہوں نے احادیث کو جمع کیا، اکٹھا کیا، پھر امت کی رہنمائی کے لیے اس کا اہتمام اس قدر کر دیا کہ محدثین نے ان احادیث کو چھان بین کر کے امت کے سامنے بالکل صاف ستھرے اور تنقیح کر کے، منقع کر کے پیش کر دیا کہ بھی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ لوگوں نے ویسے ہی آپ کی طرف منسوب کر دیا۔ اس وقت جو احادیث کے مجموعے ہمارے پاس موجود ہیں ان میں صحاح ستہ بھی کہا جاتا ہے، ان کو اصول ستہ بھی کہا جاتا ہے۔ 6 ایسی معتبر ترین کتابیں ہیں کہ جن کو صحاح کا نام دیا جاتا ہے، اصول کا نام دیا جاتا ہے، اور انہی اصول ستہ میں سے یا صحاح ستہ میں سے
ایک یہ امام نسائی رحمہ اللہ کی سنن نسائی میں آپ نے دیکھا شروع کتاب سے لے کے آخر تک کہ کس طرح امام رحمہ اللہ نے ایک ہمدرد کی طرح، ایک خیر خواہ کی طرح لوگوں کے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور فرامین جو ہے نا وہ بیان کی۔ ایک مبلغ کو، ایک داعی کو اسی طرح ہی اپنے سامعین کا، ایک استاد کو اپنے شاگردوں کا، اور ایک خطیب کو اپنے سامعین کا، امام کو اپنے مقتدیوں کا اسی طرح ہی خیر خواہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی آیات پیش کر کے امام رحمہ اللہ نے سمجھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کر کے لوگوں کو سمجھایا کہ اصل مسئلہ جو ہے نا وہ کیا ہے، اور جہاں جہاں کسی نے کوئی خرابی کی تھی امام رحمہ اللہ نے بڑے احسن اور اچھے انداز میں اس کی وضاحت بھی فرما دی، اس کی نشاندہی بھی فرما دی، اور اس مسئلے کی نوعیت کے اعتبار سے پھر امام رحمہ اللہ نے اپنا تبصرہ بھی فرما دی۔ کبھی صرف اس کی نشاندہی کر کے امام رحمہ اللہ آگے گزر گئے، اور کبھی امام رحمہ اللہ نے وہاں رک کر جو ہے اس کی اچھی خاصی خبر بھی لی ہے۔ آپ نے پوری کتاب میں جو ہے نا وہ یہ جا بجا امام رحمہ اللہ کا یہ طریقہ اور انداز پڑھا۔ چونکہ سارے کا سارا علم قرآن کا ہو یا حدیث کا ہو، اس سے مقصود کوئی دنیا کا مفاد یا دنیا کا مطلب نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مقصود انسان کا اپنی آخرت کو سنوارنا ہوتا ہے۔ دنیا جہان میں جتنے بھی انسان فنون حاصل کرتا ہے، جس کو ہم علوم بھی کہہ دیتے ہیں لیکن ہیں اصل میں وہ فن، وہ فنون حاصل کرتا ہے تو ان پر عمل کرنا، ان کو اپنانا کوئی انسان کے لیے ضروری نہیں۔ بس پڑھ لیے، ڈگری آ گئی، انسان کو تمغہ مل گیا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی طب کے شعبے میں چلا جاتا ہے، میڈیکل کے شعبے میں چلا جاتا ہے، وہ MBBS ہو جاتا ہے، ڈاکٹر ہے مکمل، اس کے پاس سند موجود ہے، لیکن اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بھی وہ ہسپتال بنائے، کوئی کلینک کھولے، کوئی ضرور کسی کو جو ہے نا وہ ٹیکہ لگائے، کسی کو دوائی دے، اور کسی کا جو ہے نا کوئی سرجن ہے تو آپریشن کرے، یہ اس کے لیے ضروری نہیں۔ وہ خطیب بھی ہو سکتا ہے، وہ امام بھی ہو سکتا ہے، وہ کاشتکار بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی تاجر بھی ہو سکتا ہے، ڈگری اس کے پاس موجود ہے، ڈاکٹر ہے وہ۔ لیکن یہ قرآن اور حدیث کا علم ایسا ہے کہ اگر کسی بندے کو ایک مسئلے کا بھی پتہ چل جائے، ایک آیت کا بھی علم آ جائے، ایک حدیث کا بھی علم آ جائے، تو اس پر عمل کرنا اس کے لیے لازم، فرض اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ علم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن سوال کر لینا ہے کہ یسأل عن علمہ بما عمل بھی، جتنی بات کا تجھے پتہ تھا، جو مسائل تو جانتا تھا، کیا ان مسائل کو اپنایا بھی ہے یا عمل بھی کیا یا نہیں کی؟ تو یہ اس علم کی جو منزل من اللہ ہے، جو وحی والا علم ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے، اس کی یہ عظمت ہے، اس کی یہ شان ہے کہ اس میں انسان جو سیکھتا ہے پھر اس کو اپنانا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ سارے جہان کے لیے ہدی للناس ہے، ہدی للعالمین ہے، لیکن جو اس کے عالم ہیں، جو اس کو جانتے ہیں، جو اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کے لیے تو اور زیادہ لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر ایک بندے کو دنیا دار ہے، اس کو ان مسائل سے کوئی اتنا سروکار نہیں ہے، وہ اگر کسی معاملے میں سستی کر جاتا ہے تو سمجھ آتی، لیکن ایک عالم دین، ایک طالب علم جو قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے، وہ اقیم الصلاۃ پڑھے اور پھر نماز میں سستی کرے تو یہ تو سمجھ نہیں آتی۔ اگر اس نے پڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ کی شکل و صورت بھی تو ہمارے لیے نمونہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بھی تو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر ہم احادیث میں پڑھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ پاک اس بندے کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جس بندے کی شلوار، چادر، ازار بند جو ہے نا وہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا، تو پھر اس حدیث کے پڑھنے کے بعد اگر کسی عالم دین کی، کسی طالب علم کی شلوار، چادر ٹخنوں سے نیچے ہو تو اس کو پھر فکر کرنی چاہیے نا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھ تو لینا ہے کہ بھی یہ تیرے پاس علم تھا، تو نے عمل بھی کیا یا نہیں کیا۔ اسی طرح باقی مسائل بھی، میں نے صرف یہ بطور مثال بات اس لیے عرض کی ہے کہ یہ ایسا علم ہے کہ جس پر عمل بھی کر، اور بشارت بھی اسی کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تمغہ اور ایوارڈ اور وہ شیلڈ بھی اسی شخص کے لیے ہے، اور میں پہلے سنتا ہے، پھر اس کو حافظہ، اس کو یاد کرتا ہے، ووعاہا، اور اس کو جگہ دیتا ہے، اور جگہ دینے سے مراد عمل کرنا۔
کہ اس پر عمل بھی کرے، پھر اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ عمران سامع مقالتی، اور اگر یہ عمل انسان نہیں کرتا تو پھر ظاہر ہے کہ اس تمغے سے اور اس سعادت سے محروم ہو جائے۔ آج ہم سب بھائیوں کے لیے یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا وہ مجموعہ جس کو سنن نسائی کے نام سے جو ہے نا وہ جانا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے خاص رحمت سے اور اللہ وحدہ لا شریک کی توفیق سے آج ہم اس کی جو ہے نا وہ تکمیل کرنے جا رہے ہیں۔ امام رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کا آغاز جو ہے وہ کتاب الطہارہ سے کی۔ کتاب الطہارہ میں زیادہ تر بحث جو ہے وہ پانی کے مسئلے پر ہوئی، اور اس پانی کا تذکرہ تھا کہ جس پانی کے ساتھ انسان اپنی ظاہری طہارت اور پاکیزگی حاصل کرتا ہے، ظاہری طور پر نجاست، گندگی اور غلاظت جو ہے اس کو دور کر لیتا ہے۔ امام رحمہ اللہ نے اس کی نشاندہی فرمائی اور تفصیل کے ساتھ اس مسئلے پر امام رحمہ اللہ نے بحث فرمائی۔ امام رحمہ اللہ پھر اپنی کتاب کے آخر میں بھی کتاب الاشربہ لا کر پانی کے متعلقہ ہی باب لائے ہیں اور پانی کے متعلقہ ہی انہوں نے مسائل بیان کیے، لیکن اس پانی کا تعلق انسان کی روحانیت سے، انسان کی غذا سے ہے، انسان کی خوراک سے ہے، اس لیے کہ یہ کوئی ظاہری طہارت اور نجاست والی بات نہیں ہے کہ اس کو انسان دور کرے اور اس سے طہارت حاصل کر لے، تو یہ انسان کی روحانیت سے تعلق رکھتا ہے، اس کی غذا، اور غذا میں مشروبات، پانی مشروب جو ہے وہ سب سے زیادہ انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ روٹی نہیں بھی ملتی، کھانا نہیں بھی ملتا تو انسان کچھ وقت اس کے بغیر گزار سکتا ہے، لیکن پانی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی اس کو بہت زیادہ اور تھوڑے وقفے کے بعد ہی پھر ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے امام رحمہ اللہ نے اس بات کا اہتمام کیا اور اشارہ اس بات کی طرف کیا ہے کہ چونکہ انسان کو جس طرح اپنی ظاہری صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے، اسی طرح اس کو اپنی باطنی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ظاہری طور پر جس طرح انسان اپنی شکل و صورت وضاقتہ کو سنوارتا ہے اور سنبھالتا ہے، اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح انسان کو اپنے باطن کو بھی خوبصورت بنانا چاہیے، صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اس کی گفتگو میں جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، غلط بیانی نہ ہو، اس کے عقیدے میں کسی قسم کی کجی اور کسی قسم کا جو ہے نا وہ ٹیڑھا پن یا اس میں کمزوری مداحنت نہ ہو، اس کے عمل میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو، سستی نہ ہو، بلکہ عقیدہ اس کا مضبوط ہو، عمل اس کا سنت کے مطابق واضح طور پر ہو، دنیا جہان کا کوئی لالچ اور دنیا جہان کا کوئی خوف اس انسان کے عقیدے میں اور اس کے عمل میں مداحنت، کمزوری اور سستی پیدا نہ کر سکے، اور اس کے لیے انسان جس قدر ہو سکے اسی قدر اس کا اہتمام کرے۔ آپ نے غور فرمایا کہ امام رحمہ اللہ نے اپنی ساری کتاب میں اس بات کا اہتمام کیا اور بندوبست کیا کہ وہ جو بھی کوئی مسئلہ ثابت کرتے تھے اس کو یا تو قرآن مجید کی آیت سے بیان کرتے، پھر قرآن مجید کی آیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ذکر کرتے ہیں، اور پھر بعض اوقات سلف صالحین میں سے، صحابہ اکرام میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے جو معروف بزرگ ہیں ان کے بعض فتاوے، اقوال بھی ذکر کر دیتے ہیں بھی دیکھو ہمارے اسلاف تو یہ تھے، جس امت کا ہم تسلسل ہیں اس امت کے اولین لوگوں کا طریقہ کار جو ہے نا وہ تو یہ تھا، تو ہمیں بھی جو ہے نا وہ ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اگر آج ہم ان کے لیے رحمت اللہ علیہ کی دعائیں کرتے ہیں، آج ہم ان کے لیے رضی اللہ عنہم کی دعائیں کرتے ہیں، تو اس کا سبب صرف اور صرف یہ تھا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی۔ اور پھر ان کو اقوال کو، فتاویٰ کو بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کوئی مسئلہ مشکل نہیں ہے، آپ سمجھیں کہ اس دور کے لوگوں کے لیے ہی تھا یا وہ پاکیزہ ترین لوگ تھے انہوں نے اس پر عمل کر لیا، ہمارے لیے آج جو ہے نا یہ مشکل ہو رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، دیکھو ہر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور احکامات کو ماننے والے تھے اور اس کو اپنانے والے۔ تو یہ بہت بڑا پیغام ہے جو امام نسائی رحمہ اللہ نے جو ہے نا وہ دیا ہے۔ سب سے آخر میں جو روایت لائے ہیں امام رحمہ اللہ، تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ اس سے گزشتہ بھی قرآن مجید سے مسئلہ بیان کرنے کے بعد کہ کون کون سا مشروب جو ہے وہ انسان استعمال کر سکتا ہے اور کن کن مشروبات سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے،
پھر اس کے بعد احادیث سے وہ بات ثابت کی، پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس کو ثابت کیا، پھر جب تقوی پرہیزگاری کی بات آئی ہے، احتیاط کی بات آئی ہے، تو صحابہ اکرام سے شروع کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا قول گزرا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کا فتویٰ گزرا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں بھی جو ہے نا وہ بیان ہوا ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر ان کے بعد تابعین سے انہوں نے جو ہے نا وہ ذکر کیا ہے، تو ان سے بھی اسی بات کو بیان کیا کہ انسان کو ہمیشہ شک اور شبہ والی چیزوں سے بچنا چاہیے، وہ کھانے پینے میں ہوں، پہننے میں ہوں، بولنے میں ہوں، رہن سہن میں ہوں، کیونکہ اصل تقویٰ اور پرہیزگاری یہی ہے کہ انسان شبہ والی چیزوں سے بچ، شک والی چیزوں سے بچ جائے۔ اب آخر میں جو امام رحمہ اللہ قول لائے ہیں وہ امام ابن شبرمہ کا، ان کی کنیت ابو شبرمہ تھی، نام ان بزرگوں کا عبداللہ تھا، والد محترم کا نام شبرمہ تھا، تو اس وجہ سے یہ ابن شبرمہ کے نام سے روایات میں بیان ہوتے ہیں۔ تو امام ابن شبرمہ کے بارے میں، عبداللہ بن شبرمہ کے بارے میں امام جریر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ اس قدر متقی تھے، اس قدر پرہیزگار تھے، اس قدر ان میں تقویٰ تھا کہ وہ اپنے مشروبات میں سوائے پانی اور دودھ کے کوئی اور چیز استعمال ہی نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے تھے بھی یہ خطرہ ہے اس بات میں کہ بھی کہیں اس میں نشہ نہ پیدا ہو گیا ہو، کہیں وہ مسکر نہ ہو گیا ہو، کہیں وہ حرام نہ ہو گیا ہو، تو ہمیشہ پانی چونکہ اس میں نشہ نہیں ہوتا ہے، یہ فطری چیز ہے، اور لبن دودھ جو ہے یہ بھی ایک فطری چیز۔ اور پھر اس قول کو امام نسائی رحمہ اللہ اپنی سنن نسائی کے آخر میں لا کر یہ بھی اشارہ کرتے، اگر تم متقی بننا چاہتے ہو، اگر تم پرہیزگار بننا چاہتے ہو، تو پھر فطری چیزوں کو اپناؤ جو اللہ وحدہ لا شریک کی عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی بیان کرتا ہے۔ یہ دودھ ہے، یہ پانی ہے، اس میں اگر ہم اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ کریں گے تو پھر اس میں تبدیلی آ سکتی، جب تک یہ خالص ہیں اس وقت تک ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ فطری چیزیں ہیں۔ اگر کوئی انسان متقی بننا چاہتا ہے، کوئی پرہیزگار بننا چاہتا ہے، تو اس کو وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو اللہ پاک نے بیان کی، اسی وحی سے رہنمائی لینی ہوگی جو اللہ وحدہ لا شریک نے نازل فرمائی ہے، اس کو کوئی اپنا مصنوعی طریقہ اختیار نہیں کرنا ہوگا کہ یہ سروزہ لگا لیں، یہ چلہ لگا لیں، یہ 4 مہینے لگا لیں، اور پھر اس طریقے سے یہ وظیفہ پڑھ لیں، صبح و شام یہ اذکار کر لیں، اس قسم کا تمہارا لباس ہو جائے، اس قسم کا تمہارا رہن، اپنا مصنوعی کوئی طریقہ نہیں۔ اور جس طرح پانی میں دودھ میں ملاوٹ کرنے سے وہ خالص نہیں رہتے ہیں، اگرچہ آپ دودھ میں زمزم بھی ملا لینا تو تب بھی وہ خالص نہیں رہتا۔ تو اسی طرح سے اگر دین میں، شریعت میں، وحی میں، قرآن میں اور حدیث کے احکامات میں انسان کسی بڑے سے بڑے بزرگ کے کوئی قول، کوئی ان کا فتویٰ، کوئی طریقہ، ان کا کوئی مجرب عمل جو ہے وہ اس میں شامل کر کے اس کو شریعت کا نام دے دے، تو پھر وہ شریعت منزل من اللہ نہیں ہوگی، وہ خالص نہیں ہوگی، اور وہ فطری بھی نہیں ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم میں تقویٰ آئے، ہم میں پرہیزگاری آئے، پھر ہمیں وہی چیز اپنانی چاہیے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور فطری چیز۔ اور بڑی مشہور حدیث ہے، سنن نسائی میں بھی آپ نے پڑھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے جانے لگے تو سفر کے آغاز میں ہی آپ کے سامنے 2 برتن پیش کیے گئے، ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ والا برتن جو ہے نا وہ پسند فرمایا اور اس کو نوش کر لیا۔ تو جبریل علیہ السلام نے اس وقت کیا تبصرہ کیا تھا، کیا اطلاع دی تھی کہ ہدیت الی الفطرۃ، کہ آپ فطرت کی طرف رہنمائی کر دی۔ اگر آپ شراب والا برتن جو ہے وہ پسند کر لیتے تو فرمایا غوت امتوں کا، پھر آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اور اس میں سبب یہی ہے کہ دودھ جو ہے یہ فطری ہے، خالص ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ کا پیدا کرتا ہے، اور شراب جو ہے، خمر جو ہے، وہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہے، وہ مصنوعی چیز ہے۔ تو یہ پیغام ہے جبریل علیہ السلام کی طرف سے بھی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی، اور آخر میں امام نسائی رحمہ اللہ نے یہ روایت ذکر کر کے بھی یہی پیغام دیا ہے، اگر ہدایت چاہتے ہو پھر خالص اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین جو ہے اسی کو اپنائیں گے، اس میں اپنی طرف سے کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں کرے، نہ کسی مجتہد کے اجتہاد کی، نہ کسی فقیہ کی فقاہت کی، نہ کسی امام کے قول کی، نہ کسی کی رائے کی، نہ قیاس کی،
نہ کسی عالم کے علم کی، خالص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرما دیا ہے بس اسی کو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا وہ اپنی مرضی سے نہیں کہا، وہ بھی اصل میں اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کریں، تقوی پیدا کریں، پرہیزگاری پیدا کریں، اور وہ صرف اور صرف قرآن و حدیث پر عمل کرنے سے آئے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے کتاب الطہارہ سے شروع کر کے، ظاہری طہارت سے شروع کر کے انسان کی باطنی طہارت تک یہ بات لائے ہیں۔ درمیان میں زندگی میں پیش آنے والے تمام مسائل امام رحمہ اللہ نے بیان فرمائے، اور ان کا حل قرآن پاک سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ذکر فرما دیا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی، کوئی مسئلہ ایسا نہیں۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت دین مکمل ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج اگر کوئی بندہ یہ بات کہتا ہے کہ بھی فلاں مسئلہ قرآن میں نہیں ملتا ہے، یا فلاں مسئلہ حدیث میں نہیں ملتا ہے، یا ہمارے فلاں مسئلے کا حل قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ معاذ اللہ اللہ پاک کو جھٹلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے میں نے دین مکمل کر دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں اپنی امت کو ایسی روشن شریعت پر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کی راتیں بھی جو ہے نا وہ دن کی طرح روشن ہیں، یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی الجھاؤ کجی اور کسی قسم کی اس میں کوئی جو ہے نا وہ مداخلت نہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول۔ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان پر عمل کرو گے گمراہ نہیں ہو، اور وہ ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا جب تک ابھی تک کوئی روئے زمین پر فقہی مذہب موجود نہیں تھا، کوئی فقیہ کہلانے والا صاحب مذہب امام موجود نہیں تھا، اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں بھی فلاں بزرگ کی بات کے بغیر، اس کی فقہ کے بغیر، یا اس کے اقوال کے بغیر، یا اس کی رائے اور اجتہاد کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا، تو پھر سوال ہے جو ان امام صاحب کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، ان کا مذہب جاری ہونے سے پہلے جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے وہ کس دین پر تھے، وہ کس مذہب پر تھے، اور ان کا انجام کیا ہوگا؟ کیا انہوں نے مکمل دین کو اپنایا یا نامکمل دین پر ہی عمل کرتے رہے؟ یہ بہت بڑی قباحت ہے، یہ بہت بڑی خطا اور غلطی ہے کہ انسان اس پر توجہ کرے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ فلاں مسئلے کا حل قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، وہ کس کس کو جھٹلا رہا ہے اور کس کس کے بارے میں جو ہے نا وہ انکار کر رہا ہے۔ تو امام رحمہ اللہ آخر پر جو ہے نا وہ یہ قول لائے، اور آپ نے جانا ہے پوری سنن نسائی میں امام رحمہ اللہ وہاں سے ہٹ کرتے ہیں جہاں بندے کی سوچ مشکل سے پہنچتی ہے۔ یہ جو آخری قول امام رحمہ اللہ لائے ہیں نا، یہ ایسے بزرگ اور امام اور فقیہ سے لائے ہیں جن کا تعلق کوفہ سے، عراق کے علاقے سے، اور مشروبات کے بارے میں سب سے زیادہ جو وسواس پیدا کیے ہیں، سب سے زیادہ جو اس معاملے میں راہ راست سے ہٹے ہیں، وہ اسی علاقے کے لوگ تھے۔ بلکہ کتاب الطہارہ جو شروع میں لائے ہیں پانیوں کے بارے میں، وہاں بھی زیادہ تر پانیوں کے بارے میں وصف سے اور اس کے بارے میں جو ہے نا وہ بحثیں جو ہیں وہ اسی علاقے کے لوگوں نے کی۔ تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھی بعض لوگ ہو سکتا ہے کہہ دیں، ممکن ہے کہ ان بزرگوں کو یہ پتہ نہ چلا ہو، ان تک یہ روایت نہ پہنچی ہو، انہیں مسئلے کا پتہ نہ چلا ہو۔ فرماتے ہیں یہ خود تمہارے شہر کا رہنے والا بندہ ہے نا، امام عبداللہ بن شبرمہ اسی شہر کا رہنے والا بندہ ہے، تو تمہارے شہر میں رہنے والے اس بندے کو تو یہ پتہ چل گیا اور اس نے اس قدر احتیاط کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں بھی خبر اس کی پہنچ گئی ہے، اگر تم نہیں مانتے ہو تو پھر جان بوجھ کر نہیں مانتے۔ تو عراق اور کوفہ کے رہنے والے ایک بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے امام اور بہت بڑے محدث اور بہت بڑے بزرگ امام ابو شبرمہ عبداللہ بن شبرمہ رحمہ اللہ کا وہ قول جو ہے نا وہ لائے ہیں کہ امام جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن شبرمہ جو ہیں وہ سوائے پانی اور دودھ کے استعمال نہیں کرتے تھے، اسی میں احتیاط ہے، اسی کا نام تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جس مالک نے جس طرح ہمیں اس کتاب کو پڑھنے کی توفیق فرمائی ہے،
اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق فرمائے، اور جو مقصد ہے اس علم کا وہ تقوی ہے، وہ پرہیزگاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت اسی بندے کی ہے جس کے اندر تقوی ہے، اور جس قدر جس میں تقوی زیادہ ہوگا اسی قدر اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے نا اس کو زیادہ نصیب ہوگا، اللہ کے ہاں زیادہ اکرام اور عزت اس کو نصیب ہوگی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہم اللہ کے پیارے بن جائیں، اللہ کے لاڈلے بن جائیں، اللہ کے ہاں ہماری عزت ہو، دنیا میں بھی اللہ اس کو عزت سے نواز دیتا ہے، آخرت میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ایسے لوگوں کو عزتوں سے نوازے گا سارے جہان کے سامنے۔ جب کئی لوگ بڑے بڑے شرمندہ ہونے والے ہوں گے تو جو لوگ متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، ان کو اللہ وحدہ لا شریک حشر کے میدان میں بھی، پھر اس کے بعد جنت میں بھی اللہ پاک ان کو اعزاز سے، اکرام سے نوازے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں بھی وہ اعزاز اور اکرام حاصل ہو، پھر ہمیں اپنے اندر وہ تقوی، وہ پرہیزگاری پیدا کرنی چاہیے، اور یہیں اس علم کا حاصل ہے، یہیں اس علم کا مقصود، اور یہیں ہماری ساری کی ساری جستجو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہمارے سمیت جتنے بھی لوگ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، خصوصاً یہ محدثین، صحابہ اکرام، ائمہ، فقہا، اللہ پاک سب پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ان محدثین پر جنہوں نے اپنی دن رات کی محنت کر کے ہمارے لیے یہ مجموعے جمع کر دی۔ آپ ذرا سوچیں نا، آپ کی ماشاءاللہ بڑی محنت ہے، سارا سال آپ نے گرمیوں میں بھی آئے ہیں، سردیوں میں بھی آئے ہیں، بارش میں بھی آئے ہیں، دھوپ میں بھی آئے ہیں، اور دن کو بھی آئے ہیں، رات کو بھی اگر آپ کو آواز دی ہے تو آپ ماشاءاللہ چلے ہی آئے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو یہ آسانی تھی نا، ہم ایک جگہ پر پہنچتے ہیں اور ساری حدیثیں ہم جو ہے نا وہ پڑھ لیتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے ہم سوچتے ہیں آج ایک صفحہ پڑھا ہے، آج 2 صفحے پڑھے ہیں، آج ایک حدیث پڑھی ہے، آج 10 پڑھی ہے، لیکن آپ ذرا ان ائمہ کی محنت کا اندازہ لگائیں جنہوں نے جگہ جگہ جا کر جو ہے وہ ایک ایک روایت کے لیے کتنا انہوں نے سفر کی، کتنی انہوں نے مشقت اٹھائی۔ تو کیا ہمارا صبح آنا یا ہمارا رات کو جو ہے نا اس کے لیے جاگنا ان سے بھی زیادہ مشقت والا ہے؟ اگر انہوں نے ہم تک یہ دین پہنچانے کے لیے اتنی محنت کی ہے تو ہم بھی تو اس کو حاصل کرنے کے لیے، پھر دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس قدر نہیں کر سکتے، تو چلو کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مجموعوں کی شکل میں احادیث دے دی۔ تو بہرحال میں آپ تمام بھائیوں کو اپنی طرف سے دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے ماشاءاللہ پورا سال بڑی محنت کے ساتھ، بڑی توجہ اور بڑی لگن کے ساتھ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کی ہے، کوشش کی ہے، محنت کی ہے، نیند بھی آپ نے قربان کی، اور آپ نے اپنا آرام سکون بھی قربان کیا۔ کئی بھائیوں نے اپنی خوشیاں غمیاں اس حدیث کے پیریڈ کی خاطر اور حدیث پڑھنے کے لیے جو ہے نا ان کو ثانوی حیثیت دے دی۔ میں سب کو اس پہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، دعا گو بھی ہوں۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق فرمائے کہ میں اس پر عمل کروں، اور آپ سب بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا عامل بنائے۔ اللہ کریم ہم سب کو تقوی، پرہیزگاری جیسی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ اقول